ایک مرتبہ رسول اللہ نے فتح مکہ میں فرمایا طلقہ، ایک مرتبہ امام علی نے یہ لفظ استعمال کیا، اور ایک مرتبہ یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سمجھنے کی کہ جناب اچھا تو اگر ہم صحابہ کی شان بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل البیت کی شان کم ہوگی۔ نہیں، مفہوم کو درست کرنا ہے ہم نے کہ میں صحابہ کا فالوور ہوں اور پکا فالوور ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی کہے، اور اچھی بات ہے انسان کو اپنے دعوے کے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المطهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر احباب، بزم حسینی کے زیر اہتمام آج یہ نمی مجلس خالق دہ نحال میں اس میں ہم شرکت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے۔ جو ہمارا موضوع تھا میں حق ادا کر سکا یا نہ کر سکا، یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن میری کوشش یہ رہی کہ میں قرآنی افکار کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور میرے لیے یہ سعادت جہاں پر تھی وہیں پر زندگی میں ایک پہلا تجربہ بھی کہ آپ جیسے اصحاب علم بزرگ ہیں اور مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور اپنے علمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اور فکری پس منظر کے مختلف ہونے کی وجہ سے میرے لیے کچھ ایک چیلنجنگ ضرور تھا، لیکن بزم حسینی کی انتظامیہ نے جب مجھے یہ سعادت کے لیے انہوں نے یہ پیشکش کی تو میں نے بہت عذر کیا کہ میں اس منبر حسینی کے
میری اتنی علمی استطاعت نہیں ہے، نہ استعداد ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ سکوں اور اس کا حق ادا کر سکوں۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو مرشد ہیں، جو ہمارے مربی تھے علامہ رشید ترابی رحمہ اللہ، ان کا مشن یہ تھا کہ وہ دلوں کو جوڑنے والے تھے، مسلمانوں کو قریب کرتے تھے اور قرآنی افکار کی ترویج اور نشر و اشاعت میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ اور مفتی صاحب آپ بھی یہی کرتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز بھی رہا کہ میں ذکر سید الشہداء کو ایسے پلیٹ فارم سے بیان کر سکا کہ جہاں پر ہر ایسا ایک نیوٹرل پلیٹ فارم جسے کہا جائے کہ جو سب مکاتب کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اور ویسے تو تمام جگہوں پر کوئی جانے پر پابندی تو نہیں ہے، لیکن نام چونکہ یہ ایک ہال ہے، خالق دے نہال ایک تاریخی جگہ ہے، تو چونکہ علمی جو سلسلہ ہے میرا وہ اہل سنت مشرب سے اور مسلک سے ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ عز وجل وہی افکار جو اہل سنت کے ہیں، لیکن اہل البیت تو سب کے ہیں، حسین تو سب کے ہیں۔ تو یہ بات جانتے ہوئے میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس جگہ پر آپ کے سامنے جو بھی گفتگو کی ہے اسی فکر کو مد نظر رکھ کر کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا جو موضوع تھا تعظیم خداوندی۔ آج میرے پاس وقت بہت مختصر وقت ہے اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام مجالس، وہ تمام گفتگو جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ان افکار کو آج کسی نتیجے پر لے جاؤں۔ کل کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا طلقاء کا، طلقاء۔ محترم جناب شبر زیدی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمائے، اور یہ پہلی مجلس نشست سے ہی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ جو طلقاء ہے اس کو ذرا اور مزید آپ لے کر چلیں، اس کو آپ ذرا مزید لے کر چلیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں دعا کروں گا پروردگار سے کہ مجھے ہمت عطا ہو، ورنہ تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو لے کر جانا، چونکہ دیکھیں کربلا تو ہوئی ہے نا، کربلا ہوئی ہے، اور میں نے جملہ عرض کیا تھا صحابہ کی پیچھے چلیں، صحابہ کے پیچھے چلیں گے یا طلقاء کے پیچھے؟ تو اب یہ جو جملہ ہے یوں سمجھ لیں کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے اور یا جہاں پر آج ہماری حالت ہے وہ کیوں ہے، کیوں ہماری حالت ایسی ہے۔ ایک تو اس نقطے کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ باقی بین السطور آپ سمجھتے جائیں گفتگو کو۔ دوسرا جو آج کی گفتگو کا میرا جو محور ہے، دائرہ کار ہے گفتگو کا، وہ اور دوسرا علم حدیث، کہ یہ حدیثیں ہمارے سامنے کیسے تدوین ہوئی ہیں، کیسے کنہوں نے یہ کار خیر اور یہ خدمت کا کام سر انجام دیا ہے، کون سے علماء تھے جنہوں نے ان کو جمع کیا اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں تاریخ نے کیا لکھا ہے، کیا ان کی نیت تھی، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس تو ضرور کریں گے، لیکن ان کی خدمات کو بھی سیلوٹ ہم ساتھ میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ جو طلقاء ہے، دیکھیں قرآن مجید میں سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 100، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں، اول آنے والے جو فرسٹ ہیں ان سے بھی جو آگے ہوتے ہیں، یعنی صرف پہلا طبقہ نہیں، ان پہلوں میں بھی جو سب سے آگے آئے۔
یعنی ایک سے بھی وہ لوگ کے جو بنیاد والے ہیں، جو بہت قریبی لوگ ہیں. السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سابقون اولون ہیں یہ ایک گروہ ہے جماعت مومنین کی، سابقون اولون. اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہے تو اسی دائرے کے نیچے آتے ہیں، سابقون کے نیچے. یہ بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ بنیاد ہے سمجھنے کے لیے، رسول کے اصحاب کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں جب تک ہم رسول کے اصحاب کو نہیں سمجھیں گے، رسول کے دور میں نہیں اتریں گے، نہ ہمیں سیرت سمجھ میں آئے گی، نہ ہمیں کربلا سمجھ میں آئے گی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے اس جملے پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سمجھنے کی کہ جناب اچھا تو اگر ہم صحابہ کی شان بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل البیت کی شان کم ہوگی. نہیں، مفہوم کو درست کرنا ہے ہم نے. وہ جو مفہوم ان مذہبی طبقات نے ہماری سوسائٹی میں بنا دیا ہے اور دینیات کی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اس کو درست کرنے کی، درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک اکثر حدیث ثقلین کا حوالہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن اور اہل البیت. میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. رسول نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہمارا ایک بنیادی مقدمہ اور فکر ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سابقون اولون ہے، رسول کے وہ ساتھی، رسول کے وہ ساتھی کہ جو پہلوں میں پہلے آئے، ان میں کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں. من تبعیض کے لیے آتا ہے. بعض من کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کریں گے کچھ ایسے ہیں. من المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرتیں دو ہوئی ہیں، ہجرت حبشہ 5 نبوی میں اور ہجرت مدینہ جو جہاں سے آغاز ہوتا ہے پہلی ہجرت، پہلا سال اس کو کہیں گے. 5 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد ہجرت حبشہ ہوئی ہے. 6 میں شیب ابی طالب، 6 سے لے کر 9 تک، یہ اس طرح ہمارے سامنے تاریخ ہے. اور ہجرت حبشہ یعنی جنہوں نے مہاجرین وہ گروہ کہ جو ہجرت حبشہ بھی کیا ہے اور جنہوں نے ہجرت مدینہ بھی کی ہے. انصار وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کو دعوت دینے والے ہیں مدینہ میں. ان کے بنیادی طور پر 2 طبقات ہیں. پہلے 6 افراد تھے، پھر 12 تھے، اور ایک قول کے مطابق 72 تھے. بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ اور ثالثہ یہ بیان کی جاتی ہے. یہ جو انصار مدینہ ہیں، یہ ان میں بھی جو پہلے لوگ آئے، یہ نہیں کہ مدینہ میں رسول 10 سال رہے ہیں تو اگر 9ویں سال میں بھی ایک بندہ آ جائے تو وہ اس کیٹیگری میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں رسول کے دور میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں جو قرآن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، وہ درست طور پہ سمجھ میں آ جائے. اگر ہمیں یہ جگہ سمجھ میں آ گئی، یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی، تو ہمیں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی طرح کا. بات کیا ہے کہ قرآن کو پیش کیا جائے. تو قرآن نے کہا کہ جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، رسول کی مدد کی ہے، رسول کے ساتھ مشکل وقت میں رہے ہیں. اب جس نے ہجرت نہیں کی یا جس نے نصرت نہیں کی، رسول کو بلایا نہیں ہے مدینے میں، وہ 12 یا 72 لوگ شروع کے، جس کے سردار ہیں ابو ایوب انصاری، سعد بن عبادہ الخزرجی، سعد بن معاذ وغیرہ. تو جو بعد میں آتا ہے، بعد میں، اور یہ بعد کی جو ڈیٹ ہے یہ کب بنے گی؟ رسول نے کہا کہ اب مکہ کی فتح کے بعد یا حدیبیہ کے بعد اے میرے صحابہ کسی کی ہجرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن رسول نے کھینچ دی، یہ لائن بنا دی کہ ہجرت. اب اگر کوئی کہے مکہ فتح ہو گیا اور وہ بعد میں مدینہ آ کے رہنے لگ جائے اور وہ کہے کہ میں نے اسلام کے لیے مکہ چھوڑ دیا ہے، وہ مہاجرین میں شامل ہونا چاہے، مہاجرین میں
شامل ہونا چاہے یا انصار میں شامل ہونا چاہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. بھائی اب مکہ فتح ہو گیا، اب جہاں پر رہتے تھے وہیں پہ رہو، جہاں پہ رہتے تھے وہیں پہ رہو. اب کیا ہے تمہارا کام؟ کیا ہے تم سے کیا مطالبہ ہے؟ تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھنا کہ سابقون اولون جدھر جاتے تم ادھر جانا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ دیکھنا کہ سابقون اولون جعفر طیار، عمار یاسر، ابو ذر، سلمان، خزیمہ، خباب، براء، جلیل القدر صحابہ، مقداد، یہ جدھر علی، اللہ اکبر، علی، یہ لوگ جدھر جاتے ہیں یہ سابقون اولون ہیں. اچھا اور خواتین میں؟ خواتین کی سابقون اولون ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت بہت مختصر ہے، میں تیزی کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے سے اپنے الفاظ کو گزارنے کی کوشش کروں گا، پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک اور خاتون ہیں سابقون اولون میں جنہیں اکثر طور پر ہمارے ہاں بیان ہی نہیں ہوتا، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. رسول کی ماں، اللہ اکبر، رسول کی ماں فاطمہ بنت اسد زوجہ ابی طالب علیہ السلام. رسول کہتے تھے میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد، اور میں اپنی پیاری بیٹی کا نام بھی اپنی پھوپھی کے نام پہ رکھتا ہوں، فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اس نام سے رسول کو بہت محبت تھی. ایک وجہ یہ بھی ہے اپنی پیاری شہزادی کا نام رکھنے کی، میری ماں نے ان کا نام یہ تھا. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو اس سے زیادہ غمگین کبھی نہیں دیکھا کہ جس دن ان کا وصال ہوا تھا، جس دن فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تھا. اور یہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ واحد خاتون ہیں، یعنی امام علی کہ جو دو ہاشمیوں کے اولاد ہیں، والدہ بھی ہاشمیہ، والد بھی ابو طالب ہاشمی، دونوں سلسلے ہاشمی ہیں. یہ امام علی کا جو اعزاز ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے. تو رسول نے، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت غمگین دیکھا رسول کو، اتنے غمگین، اتنے اداس، اور خود ہی قبر کھودتے رہے اپنی والدہ کے لیے. علی نے کہا نا کہ آج اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اماں جان کا. رسول خود ہی اپنے ہاتھوں سے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم کھودیں. نہیں نہیں نہیں، یہ میری ماں ہے. یہ وہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو علی کو نہیں دیتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، پہلے مجھے دیتی تھی اور علی کو پیچھے کر دیا کرتی تھی. اس نے علی کی ایسی تربیت کی ہے. اور رسول اپنی والدہ پھوپھی جان کے جنازے کو، نعش کو جب رکھنے کے وقت آیا تو پہلے خود اتر گئے اور لیٹ گئے، اس میں خود لیٹ گئے اور کافی دیر تک لیٹے رہے. جسم کو زمین کو تبرک دیا اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کو وہاں پہ اتارا. یہ ہے السابقون الاولون میں سے ایک ہستی. ایک اور ہستی ہے جعفر طیار. جعفر طیار کون ہیں؟ فاتح حبش ہیں، صلح کے ذریعے فتح کرنے والے، کسی کا دل جیتنے والے، شاہ حبش کا دل جیتنے والے، اس شخص کا دل جیتنے والے کہ جس کی جگہ پر جا کر اسائلم لیا ہے، اور انہوں نے بلایا اور وہاں بھی پہنچ گئے. قریش وہاں بھی پہنچ گئی تھی. عمر بن العاص کی قیادت کے اندر قریش گئے، بڑے تحفے تحائف لے کر گئے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. لیکن انہوں نے وہاں پر جو سیادت اور سفارت کی ہے، اور کہا کہ بچوں، اپنی بیگمات سے اور سب کو کہا مومنین سے کہ میں جا رہا ہوں بادشاہ کے سامنے، آج مقدمہ ہے، اگر ہماری گفتگو نے اس کے دل پر کوئی اثر کیا تو سلامتی ہوگی، اور اگر کوئی اور حکم آیا تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. جان دی ہے اسی نے اور وہ واپس لینے والا ہے. پھر وہاں گئے اور شاہ حبش کے سامنے جس طرح سے جعفر طیار خطیب اسلام نے، علی کے بھائی نے، رسول کے بھتیجے نے جو مقدمہ پیش کیا ہے اسلام کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جس انداز کے اندر وہ اس کے سامنے اس کا دل نرم پڑ گیا. اور بادشاہ نے کہا
کہ جب وہ سمجھ گیا، جو لوگ آئے تھا، وفد آئے تھا، وہ سمجھ گیا کہ شاید ہماری باتوں کا اثر ہوگا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جعفر قرآن نہ پڑھے، کیونکہ جعفر نے اگر قرآن پڑھ لیا تو پھر اس کا دل بدل جائے گا، اور وہی ہوا۔ تو اتنے میں عمر بن عاص وہ وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ سمجھ گئے، بڑے زیرک تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے دیکھیں یہ تو عیسیٰ کو عبداللہ کہہ رہا ہے، خدا تو کہہ نہیں رہا، آپ تو خدا مانتے ہیں۔ اس نے سر اٹھایا، اس نے ہاتھ میں اس کے تنکا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ شخص اس سے نہ کم کہہ رہا ہے نہ زیادہ کہہ رہا ہے، اور یہی ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو جعفر طیار السابقون الاولون، سب کو بچانے والے، اور پھر خیبر کے موقع پر آئے، یعنی آپ نے بدر میں تو نہیں ہیں، احد میں نہیں ہیں، جعفر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، احد میں ہوتے تو حمزہ ایسے بے دردی شہید نہ ہوتے، جعفر اگر ہوتے تو ان جو غزوات ہیں شروع کے وہاں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو، ما صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ان سب کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم وہاں حبش میں رہنا۔ تو اسی لیے یہ بدر میں نہیں ہے، لیکن بدر کا پورا ثواب ان کو حاصل ہے رسول کے کہنے کے اوپر۔ بھائی دین ہے کیا؟ رسول کا قول ہے، رسول کا فعل ہے، رسول کا عمل ہے، رسول کی تقریر ہے، رسول کا بولنا ہے، رسول کا چپ ہونا ہے۔ دین یہی ہے، دین اور کچھ نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کے چہرے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہی رسول کی اداؤں کا نام دین ہے۔ تو بدر میں نہیں ہے لیکن بدری صحابی ہیں، احد میں نہیں ہے لیکن احد کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آنے والے اس سے اگلے جو غزوات ہیں خیبر تک، ان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ سارے ثواب جعفر طیار کو، ام المؤمنین ام سلمہ ان کو حاصل ہیں، اور بہت سارے یہاں پر صحابہ ہیں، عمار بن یاسر۔ تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور ہجرت مدینہ بھی کی ہے؟ انصار کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جو لفظ تھا، بات کیا ہے؟ طلقاء کو سمجھنے کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے، اور وہ بعد میں آیا ہے، اور اس پوری تاریخ کے اندر جب یہ مہاجرت بھی کر رہے تھے، جب یہ حبش بھی جا رہے تھے، جب یہ مدینہ بھی جا رہے تھے، جب یہ نصرت رسول بھی کر رہے تھے، ان لوگوں کی زندگی کفر میں گزر رہی ہے۔ یہ خود کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بھائی بات میں سمجھا آپ کے سامنے عرض کر پا رہا ہوں کہ جس وقت میں یہ السابقون الاولون رسول کے لیے مارے کھا رہے ہیں، زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، رسول کی مدد کر رہے ہیں، رسول کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے تیسرا گروہ ایک اور بھی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے نہ ہجرت کی ہے نہ نصرت کی ہے، لیکن وہ اب آ گیا ہے فتح مکہ کے بعد اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دیکھیں مومن کن کو فالو کرے گا؟ رسول کو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے وہ مومن آپ کے لیے کافی ہیں کہ جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ رسول کا مومن، رسول کا فالوور ایک ہے، رسول کا فالوور، رسول کا فالوور وہ سابقون اولون ہے، ایک ہے سابقون اولون کا فالوور، سابقون اولون کے پیچھے چلے گا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ رسول کا مرتبہ تو بہت بلند ہے نا بھائی، رسول کا مرتبہ تو وہ انہیں پتا ہے جو سابقون اولون ہیں۔ یہ تو اس وقت میں جب رسول نے یہ پورا اس سلسلے کا، اس درس کا آغاز کیا تھا، انہیں تو نہیں معلوم نا، انہیں تو کچھ نہیں پتا، تو انہیں کن سے پتا چلے گا؟ انہیں پتا چلے گا ان انصار سے اور مہاجرین سے۔ یہاں قرآن کہتا ہے یہ بھی ان کو کھلی چھوٹ نہیں دے رہا ہوں میں، بإحسان، ان کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظلم ہوا تو یہ فالوئنگ بھی کام نہیں آئے گی، یہ فالوئنگ بھی کام نہیں آئے گی۔ چہ جائے کہ
یہ بعد میں اٹھ کے آنے والا یہ کہہ دے کہ میں اس کے برابر ہوں، جو امام ہے، جو سب کا مولا ہے، جو من کنت مولا کا وارث ہے، جو باب مدینۃ الحکم، باب مدینۃ العلم کا وارث ہے، اس سے مقابلہ کر لے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، شرط لگا دی قرآن مجید نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں احسان کے ساتھ پیروی کی، اللہ آپ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول نے یہ اعلان کیا، سعد بن عبادہ الخزرجی البدری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم بدلہ لیں گے، آج تو ہم گردن کو گردن سے جدا کر دیں گے۔ رسول اللہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ قیس اپنے والد سے علم لے لو اور تم اس کو تھام لو، سرداری آج تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ اعلان اور منادی کرا دو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، آج میں وہی بات کروں گا۔ کچھ لوگ گھبرا گئے کہ آج کیا ہوگا، آج تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا آج میں وہی بات کروں گا کہ جو میرے بھائی یوسف ابن الکریم یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، طلقاء ہو تم سارے کے سارے، آزاد ہو۔ کتنا خوبصورت ٹائٹل دے دیا رسول اللہ نے، طلقاء، عظیم ٹائٹل، طلقاء، آزاد ہو، تمہیں مارا نہیں جائے گا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، ہر انسان کے لیے آپ رحمت ہیں، چرند پرند کے لیے، دنیا کی ہر شے کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر اعلان فرمایا من دخل بیت اللہ یا من دخل الحرم فہو آمن، جو حرم میں داخل ہو گیا امانت میں، من دخل بیت ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا، اس طرف چلا گیا امن میں۔ بھائی وہی جائے گا جن کا تعلق ہوگا نا، وہی جائے گا۔ اور جو من اغلق بابا فہو آمن، جس نے اپنے دروازے بند کر دی امن میں ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ طلقاء، بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غزوہ حنین کے چیپٹر کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا، اور یہ حدیث اس پورے قضیے کو ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ غزوہ حنین ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، غزوۃ طائف بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس غزوہ حنین کے اندر حضرت انس کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے نا غزوہ حنین کا، قرآن کہتا ہے کہ زمین بھی تمہارے نیچے سے ہل رہی تھی، یہ وقت آ گیا تھا، ایسا مرحلہ آ گیا تھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 12,000 کا لشکر تھا، 10,000 اس میں دوسرے لوگ تھے یعنی مہاجرون انصار، اور 2,000 اس میں طلقاء تھے۔ تقریباً یہ پورا کا پورا جو لشکر ہے 12,000 کا تھا، کیونکہ فتح مکہ پہ جو مدینہ سے جو لوگ آئے تھے وہ 10,000 کی تعداد میں تقریباً تھے۔ مکہ کے اندر فتح مکہ پہ بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن جنگ میں وہی جاتے ہیں کہ جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے یا جو اس کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال 12,000 کا یہ لشکر تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں اس میں طلقاء بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے کہ جو مہاجرین تھے اور انصار تھے۔ ایک وقت آیا کہ سب لوگ یہاں پر امتحان میں مبتلا ہو گئے، تو رسول اللہ نے آواز دی، رسول اللہ نے فرمایا او میرے انصار، او میرے انصار، او میرے انصار، او میرے مددگارو،
ہم نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ہماری جان آپ پہ قربان ہو، ہماری زندگی آپ پر قربان ہو، لبیک، ہم کہیں نہیں گئے، ہم یہیں پر ہیں۔ انصار مدینہ، ان کی وفاداری دیکھیں رسول کے ساتھ، قرآن یوں نہیں ان کی تعریف کر رہا، کہا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، کہا انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ آج ان کو شکست ہوگی، آج اس لشکر کو، حوازن کے لشکر کو اور اس ثقیف کے لشکر کو شکست ہوگی، تو ہم نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو رسول اللہ نے ہمیں چھوڑ کر سب کو دے دیا، سب کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو یہ بات ہم انصار کے کچھ لوگوں کو ایسی لگی کہ کہیں خدا جانے رسول، ہم تو رسول کے اشاروں کو دیکھتے ہیں نا، وہ تو رسول کے اشاروں کو دیکھ رہے تھے، ایسا کیوں کیا رسول نے؟ تو آپ تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے کہا انصار یہاں آؤ، انصار یاد رکھو یہ مال میں نے ان کو دیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ مال ان کو دیا ہے۔ لو سلک الناس، بخاری کے الفاظ ہیں صحابی رسول کے، لو سلک الناس وادیا، لو سلک الناس وادیا والانصار شعبا لاتبعتہ۔ رسول فرماتے ہیں اگر لوگ الگ رستوں پہ چل رہے ہوں اور انصار گھاٹیوں میں اتر رہے ہوں، میں انصار کے پیچھے اترتا رہوں گا، میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ یہی وہ انصار ہیں قرآن جن کی مدح کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ مال لے گئے، تم اپنے گھروں میں محمد کو لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کی مدح بیان کی، قرآن نے بھی بیان کی، رسول نے بھی بیان کی، علی نے بھی بیان کی۔ اور اسی لیے یہ جو انصار مدینہ ہیں، میں نے عرض کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو کے اندر کہ 100 بدری صحابہ علی کے ساتھ صفین میں شہید ہوئے ہیں، علی کا ساتھ دیتے ہوئے، جمل میں بھی تھے، صفین میں بھی تھے 100 بدری، اور 700 بیعت رضوان کے صحابہ، اور 1000 وہ صحابہ کے جو اہل مدینہ میں سے تھے، امام علی کے جانثار تھے۔ اسی لیے ابو ایوب انصاری یہ کہتے ہیں کہ جب میں کیا رشتہ تھا ابو ایوب انصاری کا امام علی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آئے امام علی اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے، تو دور سے دیکھا کہ کچھ لوگ گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا السلام علیک یا مولایا، السلام علیک یا مولایا، آپ پر سلام ہوئے ہمارے مولا اور آقا۔ امام علی نے فرمایا میں تمہارا مولا ہوں، تم میرے غلام ہو، تم تو عرب ہو، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم تو عرب ہو، تم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ کہا یا امیر المؤمنین، ہم غدیر کو نہیں بھولے ہیں، ہم غدیر کو نہیں بھولے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ لبیک یا علی، لبیک یا علی۔ تو یہ ہے انصار۔ طلقاء کون ہیں؟ طلقاء ہمارے ہاں جب یہ حدیث کے اندر لفظ آ گیا تو اب علماء اسلام نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔ اس کی تشریح کی، ایک مرتبہ رسول اللہ نے فتح مکہ میں فرمایا طلقاء، ایک مرتبہ امام علی نے یہ لفظ استعمال کیا، اور ایک مرتبہ یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اب تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس کا پس منظر بتا دیا۔ ایک نووی رحمہ اللہ جو کہ مسلم کی شرح کرنے والے ہیں، ان کے الکلمات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طلقاء ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پکڑے نہیں گئے اور چھوڑ دیے گئے۔ اذا اسر ووثقہ، اور ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، پھر اس کو کہا جائے چلو جانے دو۔ یہ ہے طلقاء، یہ لوگ ہیں طلقاء۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا۔ ابن عبد البر
الاندلسی، اندلس کے ایک بڑے عالم مالکیہ فقہ کے، الاستذکار انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ مالکیہ کے اندر، التمہید لابن عبد البر، ہمارے ہاں مدارس کے اندر، اور یعنی جس کے پاس یہ کتاب نہیں ہوتی تو اس کو محقق نہیں سمجھا جاتا، التمہید لابن عبد البر، بڑی اونچی شخصیت ہے، انہوں نے صحابہ کی بایوگرافی پر کتاب لکھی ہے الاستیعاب لمعرفت الاصحاب، اردو کے اندر بھی یہ چھپی ہوئی ہے اور عربی کے اندر بھی بیروت سے چھپتی ہے۔ اس میں یہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ طلقاء کون ہیں، کچھ نام تو پتہ ہونے چاہیے، تو ابن عبد البر نے کہا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، کہ وہ لوگ کہ جن کی تالیف قلب کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی ہو۔ بعض نے کہا ہے ابو سفیان و معاویہ ابن ابی سفیان اور ان کے بھائی، یہ ابن عبد البر اندلسی کا قول نقل کر رہا ہوں میں، اور جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے کہ میرے یہ الفاظ وہاں پر ہمارے جلیل القدر علماء نے لکھا ہے، اور ہمارے معاصرین میں بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ، دیگر علماء سب اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اب ناظرین محترم کہ یہ بتانے کی ضرورت کیوں تھی کہ آج میں نے طلقاء کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے؟ جب میری توجہ دلائی گئی تو معاملہ یہ ہے کہ کربلا سے ہم چونکہ گزر رہے ہیں، تو کربلا کی یہ جو تاریخ ہے، یہ ہوئی کیوں ہے؟ سوالات ہوتے ہیں نا بھائی، اس پہ بات کی جائے کہ آخر کربلا کیوں ہوئی؟ تو اسی لیے ہوئی کہ سیدہ زینب نے بتا دیا سلام اللہ علیہ کہ جب یہ کہا گیا کہ وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے سیدہ سکینہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین حب لی ہذہ، یہ مجھے دے دو۔ سیدہ زینب نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ خدا کی قسم تو کبھی یہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تو میرے نانا کے دین سے نکل جائے، یہ کبھی تیری ہمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس موقع پر جو سیدہ نے خطبہ دیا، جو آپ نے پہچان کرا دی سیدہ زینب نے، کربلا کی پہچان، کربلا کی خطابت، کربلا کی محافظہ، کربلا کا دفاع کرنے والی، کربلا کو آگے بیان کرنے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہ ایک مناسبت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ عرض کیا، اور دوسرا جو میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھنا تھا حدیث کے حوالے سے، اگر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں تو میں آپ کی اجازت ہو تو اس پر چند کلمات میں عرض کر دوں، چند کلمات۔ قرآن میں یا علی یا علی یا علی، عزیزان محترم، قرآن مجید نے رسول اللہ کی جو ذمہ داری بیان کی ہے، قرآن کہتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ہے، اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ تمہارے اندر اللہ نے، مومنوں کے اندر اللہ نے مبعوث کیا ہے انہی میں سے ایک نبی کو، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بیان کریں گے تمہارے سامنے آیات کو، میری نشانیوں کو، اور اسی طرح کتاب کی تلاوت کریں گے، حکمت کا بیان کریں گے، اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ ایک بات یہ قرآن مجید نے بیان کی کہ یہ رسول کا کام جو اللہ کی جانب سے عطا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بیان کا، سکھانے کا، کتاب اور علم حکمت کی تعلیم دینے کا۔ رسول جو کچھ کرے عمل کے ساتھ، ایکشن آپ کا، یا رسول کا قول، یا رسول کا چپ ہو جانا، یہ وحی الہی ہے۔ رسول اللہ نے کسی کو حکم دے دیا یہ کر لو، یہ حدیث ہے، آپ یوں کر لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی احکام ہے، جہاد کے لیے نکلو، رسول اللہ نے خود ایکشن کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، یہ حدیث ہے، سیرت ہے، سیرت کہیں گے اس کو۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک کام ہوا، رسول کے سامنے ایک واقعہ ہوا، اور آپ اس پر خاموش ہو گئے، آپ نے اس پر کوئی اظہار نہیں کیا۔ معصوم کی خاموشی بھی حجت ہے۔ بیان تو وہ تو واجب الاتباع، اور اس سے تو
کیا کہتے ہیں کہ سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا نا، خاموشی، تو اس کو کہتے ہیں تقریر۔ ہماری تقریر یہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، بول چال کر رہے ہیں، لیکن رسول کی تقریر کیا ہے؟ خاموشی۔ فرق دیکھیے، عام میں اور خاص میں پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں؟ ہم بولیں تو تقریر کہلاتی ہے، رسول خاموش ہوں تو تقریر کہلاتی ہے۔ یہ فرق ہے رسول میں اور عام میں، اور یہ علماء نے لکھی ہے، تقسیم کی ہے۔ ہمارے جو مصطلحات حدیث لکھنے والے ہیں، نووی، جلال الدین سیوطی، حاکم نشاپوری، سب کی کتابیں دیکھ لیں، وہ یہی کہتے ہیں رسول کی تقریر حجت ہے۔ رسول کی تقریر، اور تقریر کسے کہا؟ جس کو برقرار رکھا، خاموش ہو گئے، گفتگو نہیں کی، بات نہیں کی۔ تو یہ حدیث، بیان، سیرت، تقریر، رسول کے جانے کے بعد ایک زمانہ ایسے آیا تھا کہ جب اس کا مرحلہ رک گیا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ حدیثیں کب تدوین ہوئی ہیں، کب لکھی گئی ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے شہاب الدین زہری کو بلایا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر فرقہ اپنی حمایت کے اندر کوئی نہ کوئی بات رسول کی جانب منسوب کر کے وہ بیان کر دیتا ہے، کسی کو اسلام میں شامل کرنا ہو یا کسی کو فلاں نکالنا ہو، وہ کہتا ہے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ تو ایک کام کرو بھائی، ذرا صحیح اور ایسے کام کو کہ جس سے پتہ تو چلے کہ یہ رسول کا فرمان ہے، یہ رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، یہ رسول کا فرمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرعا سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمع۔ اللہ اس شخص کے چہرے کو روشن رکھے، کشادہ رکھے، آباد رکھے۔ پیغمبر دعا دے رہے ہیں ختمی مرتبت کہ جو میری بات کو بالکل اسی طرح آگے جا کر بیان کرتا ہے، یاد کرتا ہے جیسے اس نے مجھ سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرتا رہے، ادھر سے سن لی، ادھر سے سن لی، اور جناب اس نے سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگا دی، جناب یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، واقعہ ہو گیا۔ تو پہلے تحقیق کر لو، اس کے بعد آگے بیان کرو۔ قل ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورہ حجرات۔ کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کو خوب چھان پٹک کر لیا کرو، اس کو دیکھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم اپنے کیے کے اوپر پچھتاوا میں ہوتا رہے۔ تو دوستو، کہا کہ تم حدیثوں کو جمع کرو، اور پھر تاکہ ہم پہچان کر سکیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی۔ لوگ کرنے لگے تھے اس طرح کا کام، ایسے کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روایات کو منسوب کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا آپ کو روک کر میں اس لمحے فکر کے اوپر توجہ دلانا چاہوں گا کہ دو اشخاص ہیں، دو اشخاص، شہاب الدین زہری اور ابن سیرین۔ ہمارے ہاں خوابوں کی کتابیں، جو خوابوں کی تعبیرات ملتی ہیں، ابن سیرین تعبیر الرؤیا کے اندر بڑے مشہور ہیں۔ یہ علم حدیث کے علماء میں سے ہیں۔ شہاب الدین زہری نے جب ہمارے علماء نا روایات بیان کرتے ہیں، روایات، تو آپ نے سنا ہوگا آخر یہ خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کلمہ پڑھ کے نہیں گئے دنیا سے، مسلمان ہی نہیں تھے، والعیاذ باللہ۔ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ یا انہوں نے کہا کہ رسول کے والدین والعیاذ باللہ وہ تو توحید پر ہی نہیں تھے۔ جو جملے ایکچوئل لکھے ہوئے تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ ساری غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوئیں؟ حقیقت میں جب ہمارے ہاں علماء گفتگو کرتے ہیں تو وہ اکثر، جب آپ فضائل علی پڑھتے ہوں گے، اکثر لوگ آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا کہ ہمدرد بھائی آخر یہ اتنی ساری فضائل کی کتابوں کے اندر امام علی، سیدہ زہرا، امام حسن و حسین، اتنے فضائل ان کے بیان ہے، لیکن پھر بھی یہ کیوں ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اور پھر آگے سے وہ جواب آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں رافضی ہے، اس کا فلاں راوی کیا ہے، وہ شیعہ ہے۔ یہ کام جو کیا ہے ہمارے ہاں جو جرح و تعدیل والوں نے اس طور پر ان روایات کو بیان کیا، لیکن ایک کمی انہوں نے چھوڑ دی، ایک چیز کو انہوں نے، آپ اس کا تجزیہ کریں۔ آپ مثال کے طور پر آج آپ کو کوئی ایک شخص رپورٹ کرتا ہے، نیوز رپورٹر ہے،
اور وہ آپ کے سامنے آ کر کوئی خبر سناتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچھا جناب یہ کس چینل سے آ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں نا کون سا چینل لگایا ہوا ہے میں نے. ایسے تو نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہوں گے نہیں اس چینل والی کی خبر اور اس چینل والی کی خبر ایک جیسے ہمارے نزدیک ہوگی. شخصیات ہمارے ہاں اسی طرح ہم، یہ فطرت کی بات ہے، یہ کوئی بڑی علم کی یا اس کی بات نہیں، یہ فطرت کی بات ہے. تو اب جب محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا اس میں ایک کمی انہوں نے چھوڑی جن جن علماء کے ذریعے ہوا تھا. شہاب الدین زہری کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ولید بن عبد الملک کی پولیس انسپیکٹر تھا یہ، ولید بن عبد الملک بن مروان، اور یہ ذمہ داری ایک بڑا قرض بھی تھا ان کے اوپر جو اس کو انہوں نے ادا کروایا تھا. وہ ہمیشہ احسان مند رہتے تھے. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں شہاب الدین زہری رحمہ اللہ وہ جب حاضر ہوتے ہیں دربار کے اندر تو کہتے ہیں کہ اتنے عرصے کہاں تھے؟ کہا کہ میں فلسطین میں تھا. کہا اچھا وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا کوئی واقعہ سناؤ وہاں کا. کہا اس کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو بادشاہ سلامت. یہ مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت ہے. کہا واقعہ یہ ہے کہ جس دن سید الشہداء جب ان کی شہادت ہوئی نا تو وہاں کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا. یہ کون نقل کرتا ہے؟ شہاب الدین زہری. ولید بن عبد الملک نے کہا اچھا بھئی بات تو یہ ہے کہ یہ آج تم نے آخری مرتبہ بیان کی ہے، یہ اس کو دوبارہ بیان نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس کو دوبارہ بیان نہیں کرنا. تو صرف کسی شخص کی مذہبی دیانت اس کے سچائی کے لیے کافی نہیں ہوتی. مذہبی حلیہ یا مذہبی گیٹ اپ کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ بندہ بھی سچا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو بالکل عقلی بنیادوں کے اوپر کہ کہیں اس کی کوئی ضرورت تو نہیں پھنسی ہوئی، کہیں ضرورت تو نہیں پھنسی ہوئی کہ جس بنیاد کے اوپر، مثال کے طور پر آپ کو میں یہ جو جملہ میں نے یعنی یہاں تک ہم پہنچے ہیں روایات کے بارے میں، یہ کیوں کہا ہے؟ جتنی بھی روایات بخاری مسلم کے اندر جناب ابو طالب کے ایمان کے خلاف ہیں وہ زہری سے ہیں. جتنی بھی روایات ہیں تمام کتابوں کے اندر، اب دیکھ لیں آپ بخاری کے اندر ہے. امام علی کے بارے میں ایک روایت ہے، امام علی کے بارے میں 3110 غالباً. وہ روایت یہ ہے کہ امام علی نے ارادہ کیا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں، اور پھر وہ بیان کی گئی. اس میں رسول اللہ ممبر پہ چڑھے، غصہ ہوئے اور کہا کہ میرا ایک داماد ہے ابو العاص بن ربیع، اور اس نے تو بڑا وعدہ کیا، وفا نبھایا، اور دیکھ لو کہ جو چیز میری بیٹی کو دکھ دے تو وہ مجھے دکھ دیتی ہے. یہ شہاب الدین زہری سے مروی ہے یہ روایت. ایسی بہت سی روایات ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، ساری کی ساری زہری سے مروی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ ہمیں راویوں کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے، کہ راوی آ کہاں سے رہا ہے. ٹھیک ہے. ابن ابراہیم النخعی ایک راوی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں صحابہ کا فالوور ہوں اور پکا فالوور ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی کہے، اور اچھی بات ہے انسان کو اپنے دعوے کے اندر مضبوط ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہم صحابہ کا فالوور ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ، لیکن میں یہاں پر مخصوص طور پر تخصیص کے ساتھ زید بن ارقم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ روایت ترمذی کے اندر باب فضائل علی کے اندر انہی سے مروی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اول من آمن علی بن ابی طالب، سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ علی بن ابی طالب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ایمان کا اظہار کرنے والے. وہ تو ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا، لیکن اس کی تعبیر تو ہو سکتی ہے نا، تعبیر کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے پہلے ایمان نہیں تھا اور وہ ایمان لیا، نہیں، کہہ رہا یہ چاہ رہے ہیں
کہ ایمان کا اظہار کرنا، رسول کے ساتھ دینا، رسول کی نصرت کرنا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایمان کا اعلان و اظہار کرنے والے وہ علی بن ابی طالب ہیں. نیچے معلوم ہے اس پہ جو کمنٹ کیے ہیں ابراہیم نخعی نے. اب ابراہیم نخعی یہ صحابی نہیں ہے، لیکن صحابی کے سامنے آ گیا، صحابی کے مد مقابل آ گئے، کہا کہ نہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے تو حضرت ابوبکر ہیں. اگر اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جرت آج بھی کوئی کر سکتا ہے کہ وہ صحابہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور اس پر کیا سزا ہوگی، اس پر کیا، اور نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی کی جرت بھی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ کہہ رہے نہیں. اچھا، صحابی رسول جس کی شان میں قرآن کی آیت اتری، زید بن ارقم، وہ سچے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان علی نے اظہار کیا. نیچے ابراہیم نخعی کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے تو اب یہ بہت ساری اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہتا ہے. اسی لیے عزیزان محترم، اسی لیے رسول اہل البیت کو چھوڑ کے گئے کہ یہ ساری جتنی بھی خرابیاں جو آج ہمارے سامنے ہیں، جو دین کے حوالے سے ہیں، تاریخ کے حوالے سے ہیں، اگر تم میرے بعد قرآن اور اہل البیت کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. انی ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اے میرے صحابہ، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، کبھی بھی تم رائے ہدایت سے نہیں بھٹکو گے.